فرشتے اللہ کی ایک مخفی مخلوق ہے جو بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ان کے اوپر بھی ایمان لازمی ہے۔ اگر ملائکہ پہ ایمان نہ ہو تو ایمانیات میں سے جو اللہ نے ایمان کے اصول پیش فرمائے ہیں وہ نامکمل ہوں گے۔ قرآن نے جب ایمانیات کی تفصیل کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس ایمان کی وضاحت ہے۔ فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان درست نہیں ہوگا، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تم مشرق مغرب جدھر جی چاہتا ہے رخ کر کے اللہ کو سجدے کرتے رہو، اگر ایمان ٹھیک نہیں تو اللہ تمہاری ایک نیکی کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ جتنی جی چاہے عبادت کر لیں، اللہ ایک نیکی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ جب تمہارا ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، فرمایا اگر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے دار کو آپ روزہ افطار کروانے کے لیے ایک گھونٹ لسی کا دے دیں، پانی پلا دیں، روزہ افطار کروائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار نے سارا دن روزہ رکھا، اللہ جتنا اجر اس روزے دار کو دے گا، افطار کروانے والے کو بھی اللہ اس کے برابر ثواب نصیب فرما دے گا۔ جب ایمان ہو، یقین درست ہو، عقیدہ درست ہو، پھر تو اللہ ایک چھوٹے عمل پہ بھی اتنا بڑا اجر نصیب کر دیتا ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں تو پھر اللہ کچھ بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا ایمان لازمی ہے۔ ایمانیات میں سے ملائکہ کے اوپر ایمان لازمی ہے۔ آج میں اسی پہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ملائکہ کا ہماری زندگی سے ایک گہرا تعلق ہے، دو تو وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، صبح شام دن رات ہم جو کرتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ تحریر کرتے جا رہے ہیں، نیک ہے، بد ہے، اچھے الفاظ ہیں، برے الفاظ ہیں، نیکی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، وہ تحریر کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین کا یہی کام ہے، جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں ہم نماز کے دوران سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو کندھے کی طرف نگاہ لے جاتے ہیں، اصل ہم اس پہ غور نہیں کرتے، یہ سلام حقیقتاً ان فرشتوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اور پھر ایک تو شیخ کرامن کاتبین ہیں اور دوسرے وہ بھی ملائکہ ہیں کہ جو اللہ ایک ترتیب کے اعتبار سے ہر فرد پہ نازل کرتا ہے، جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک گروہ فرشتوں کا صبح کو آتا ہے، سارا دن آدمی کے ساتھ رہتا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے، بول رہا ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں ایک تو ہماری زندگی کا اعمال نامہ جو تیار کریں یہ کرامن کاتبین تیار کر رہے ہیں، ایک روزانہ تیار ہو کر اللہ کی عدالت میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ وہ صبح کو آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں، پھر صبح تک رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی سے ملائکہ کو ایک گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو روزانہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جیسے انسان بعض دعائیں اس قسم کی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے اور اس سے مختلف احادیث مبارکہ میں بھی دعائیں ہیں کہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ آسمان سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے، اس کی ضرورت کے وقت اس کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کا ایک انسان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک انفرادی زندگی کے ساتھ ملائکہ کا تعلق ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کا اصل جو اساس اور بنیاد ہے وہ بھی ملائکہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں، لوح محفوظ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانے والے جبرائیل امین پھر تنہا نہیں ہوتے تھے، اس کے اطراف میں اللہ ایک ملائکہ کا گروہ بنا دیتے جو ان کو گھیرے ہوئے ہوتے، اور ان کے اسی حصار میں جبرائیل امین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل امین جو ہے وہی پہنچاتے تھے۔ تو لہٰذا ایک تو اب درمیان سے ملائکہ نکال دو، اسلام نہ مکمل ہوگا کہ لوح محفوظ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے والے قرآن پاک لانے والے کون ہیں؟ تو لہٰذا وہ ملائکہ ہیں، وہ فرشتے، ان پہ ایمان لانا لازمی ہے۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ طاقت کی وجہ سے یا بڑا ہونے کی وجہ سے سردار نہیں ہیں، فرشتے تو ان سے بھی کہیں بڑے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کو اللہ نے 600 پر دیا ہے، 600 پر، اور فرمایا کہ ایک پر کو آسمان کے اوپر یوں تان لے تو تمہیں سورج نظر نہ آئے، یعنی اس کا ایک پر جو ہے زمین سے بڑا ہے، 600 پر ہے اس کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبرائیل سے بڑے فرشتے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5000 فرشتے جبرائیل سے بھی بڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو لہٰذا ایک بڑے ہیں اور پھر ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، انسانوں سے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، آسمانوں پہ، 7 آسمانوں پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر جگہ کے اوپر فرشتے فرشتے فرشتے، لیکن کیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے مخصوص عبادت دے دی، وہ فرشتے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کسی کو اللہ نے قیام کی عبادت دی، وہ قیامت تک اب قیام کے اندر رہیں گے، کھڑے اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اور وہ بھی فرشتے جن کو اللہ نے رکوع کی عبادت دی ہے، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے اور رکوع میں ہی اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اور وہ بھی فرشتے ہیں جن کو اللہ نے سجدے کی عبادت دی ہے، وہ سجدے میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کھانے پینے سے، رشتہ داری، برادری، ضرورت سے تو پاک ہیں، اس لیے تو انہوں نے انسان کے بننے پہ بھی اعتراض کر دیا تھا۔ اللہ اگر تیری عبادت ہی مقصد ہے، تو عبادت ہی چاہتا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اللہ نے جو عبادت ان کے ذمہ لگا دی اس میں لگے ہوئے ہیں، قیامت تک لگے رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کا تمہارے اوپر اتنا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برکت سے، رسالت کی برکت سے، پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، جتنے اللہ نے قیام، رکوع، سجدہ، قیدہ، جو عبادات کے جز ملائکہ کو دی اور قیامت تک ان میں لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ نے وہ ساری عبادت کا نقشہ اکٹھا کر کے تمہیں نماز کی صورت میں دے دی ہے، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھ لیں، اللہ نے ایسی عظیم نعمت ہمیں دی نماز کی صورت میں، اور وہ بھی 5 وقت میں، 24 گھنٹے میں سے صرف 5 وقت ادا کر لو، اللہ کا حکم پورا۔ تو ہم سے تو وہ بھی ادا نہیں، ہم تو اس بھی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پا رہے، اللہ کی ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر مسلمان کا حال تو یہ بن چکا ہے، اب نماز رہ جائے تو دل میں خیال تک بھی نہیں آتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ ملائکہ کا اس انسان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور پھر اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ جب اس کی روح نکالیں گے تو اس وقت بھی یہی فرشتے آئیں گے۔ تو لہٰذا اللہ نے ایمانیات میں ان کو داخل کیا، ان کے اوپر ایمان مکمل ہوگا، ان پہ ایمان آئے گا تو دین اسلام مکمل سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ فرشتوں پہ بھی ایمان رکھو، اس لیے اس پہ ایمان یہی ہے، یہ اللہ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہے،
آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں، یہ ہر طرح کی ضروریات سے پاک ہیں، رشتہ داری سے، برادری سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، ہر طرح کی ضروریات سے پاک ہیں۔ محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے جو جو کام ان کے سبوت کر دیے وہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان پہ ان کے طرف آنا، جیسے شب اس میں لیلۃ القدر کی رات کے اندر حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ نازل ہوتے ہیں، یعنی مختلف اوقات کے اندر ان کا نزول ہونا، جس کام اللہ نے ان کے سپورٹ کر دیے ہیں وہی یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ملائکہ پر بھی ایمان لازمی ہے۔ ملائکہ پہ یہی ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہے، برحق مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے، اللہ نے جو کام ان کے سپورٹ کیا یہ وہی کر رہے ہیں۔ آخر میں پھر تمام اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد دین حق کو جو ہماری زندگی کے اندر بھی آئے اور اللہ کی مخلوق کی زندگی تک پہنچے، کوشش کریں۔ اگر آپ خود اور پھر آپ خود کسی اور کو بھی تیار کریں، جب کسی کو تیار کرو گے، آپ کے کہنے اور سننے کی وجہ سے جتنے لوگ اس چینل سے جڑ جائیں گے اور دین کا ایک واقعہ سنیں گے، اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر نصیب